رمضان کی آخری دعا پرانے شہر کی ایک تنگ گلی میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا تھا۔ آمدنی کم تھی مگر دل بڑا تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو پورا شہر روشنیوں اور عبادتوں میں ڈوب گیا، لیکن احمد کے دل میں ایک فکر تھی۔ اس کی ماں کئی مہینوں سے بیمار تھی اور دوائیوں کے پیسے پورے نہیں ہو پا رہے تھے۔ ہر سحری پر احمد اپنی ماں کے پاس بیٹھتا، پانی کا گلاس دیتا اور کہتا، امی دعا کریں اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ ماں مسکرا کر جواب دیتی، بیٹا، رمضان میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ ایک دن دکان کے مالک نے احمد کو کہا، آج افطار کے بعد تمہیں دیر تک رکھنا ہوگا، کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں۔ احمد تھکا ہوا تھا مگر مان گیا۔ افطار کے وقت جب سب لوگ گھر جا رہے تھے، احمد نے دکان کے باہر ایک بوڑھے شخص کو بیٹھا دیکھا۔ وہ کمزور تھا اور روزہ کھولنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ احمد نے اپنی جیب دیکھی، صرف اتنے پیسے تھے کہ واپسی پر دوائی لے سکے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے دل میں سوچا، اگر میں آج کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں، شاید اللہ میرے لیے بھی آسانی پیدا کر دے۔ اس نے وہی پیسے خرچ کر کے کھانا خریدا اور بوڑھے شخص کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں وہاں سے دے جہاں سے تم سوچ بھی نہ سکو۔ احمد مسکرا دیا مگر دل میں تھوڑی پریشانی بھی تھی۔ اس رات جب وہ دکان بند کر رہا تھا تو مالک نے اسے بلایا اور ایک لفافہ دیا، یہ تمہارے لیے ہے، آج ایک گاہک نے تمہاری ایمانداری دیکھ کر تمہیں انعام دیا ہے۔ احمد نے لفافہ کھولا تو حیران رہ گیا، اتنے پیسے تھے کہ کئی مہینوں کی دوائیاں آ سکتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً گھر پہنچا، ماں کے ہاتھ چومے اور بولا، امی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ اس بھوکے کی دعا تھی جسے تم نے افطار کرایا تھا۔ رمضان میں دیا ہوا صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ سبق: رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے لیے دیا جائے وہ کئی گنا بن کر واپس آتا ہے۔